ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمہ ونجعلهم الوارثین. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم. حضرات محترم، جیسا کہ آپ کے ذہن میں ہے، اس پروگرام کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ آج کے میڈیا کے مقابلے میں جو واقعات کو ایک خاص طرح سے دیکھتے ہیں، ہم اپنی رائے کا کم سے کم اظہار کریں، اور اس رائے کے اظہار کرنے کے ذریعے سے جو کوشش کی جا رہی ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے کہ آپ خود اپنی رائے کس طریقے سے قائم کر سکتے ہیں، آپ کس طریقے سے چیزوں کا انالیسس کر سکتے ہیں. جو بہت ضروری ہے یہاں پر وہ یہ کہ آپ کے اپنے اندر انالیسس کی صلاحیت، انالیسس کی طاقت، تجزیے کی طاقت ایجاد ہوتی رہے. شاید اسی خاطر اس پروگرام کی کوئی ہم نے فریکوینسی طے نہیں کی ہوئی کہ 1 مہینے بعد ہوگا، 2 مہینے بعد ہوگا. ہدف یہ نہیں ہے کہ یہ پروگرام ہوگا، ہدف یہ ہے کہ جو سامعین ہیں، جو اس کے دیکھنے والے ناظرین ہیں، ان کے اندر ایک تجزیے کی طاقت بنے. اس سے زیادہ ہمارا کوئی ہدف اس کے اندر نہیں ہوتا. تو ابھی کچھ عرصے کے وقفے کے بعد جو ہے وہ ہم اس پروگرام کو ایک بار پھر شروع کرتے ہیں. اس وقت جو ظاہر اہم ترین مسائل دنیا کے اندر چل رہے ہیں اور جو خبروں کے اندر بہت زیادہ واضح طور پر آ رہے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ شام کا مسئلہ ہے. شام کا مسئلہ جو کافی عرصے سے آہستہ آہستہ جاری تھا، وہ اس وقت انتہائی پیچیدگی کی طرف پہنچ چکا ہے. شام کی تاریخ کس طرح کی تاریخ ہے؟ شام کا ملک دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے، آباد ممالک میں سے ہے. یعنی اگر آپ چاہیں کہ کسی ایک ملک کا نام لیں جہاں کئی ہزار سال سے لوگ مسلسل آباد رہے ہوں، جس کی تاریخ شمار کی گئی تاریخ ہو، جس کے بارے میں سب کچھ پتہ ہو کہ مثلا 4000 سال پہلے یہاں پہ کیا تھا، 3000 سال پہلے کیا تھا، 2000 سال پہلے کیا تھا، تو بہت کم ممالک ایسے ہوں گے جو شام کے مقابلے پہ آ سکیں گے. شام چونکہ یورپ اور ایشیا کے درمیان ٹرانزٹ کی جگہ تھی، جب ایشیا سے کاروان چلتے تھے جو ہماری مشہور و معروف قراقرم شاہراہ پہ چلتے تھے، جس کو شاہراہ ابریشم بھی تعبیر کیا جاتا تھا، سلک روڈ، اس پہ چلتے تھے تو وہ اینڈ اپ ہوتے تھے یورپ میں پہنچنے سے پہلے شام پر. اور شام وہ آخری زمینی سرحد ہوتی تھی جس کے بعد ان کو مزید آگے جانے کے لیے مثلا کشتی کے، پانی کے جہازوں کا یا کشتیوں کا سہارا لینا پڑتا تھا. تو یہ لوگ کافی ہوشیار، مشہور تھے، ہمیشہ سے ان کا ایک خاص مقام تھا. کہتے ہیں کہ الفابیٹس اور نمبرز سب سے پہلے ان لوگوں نے بنائے تھے، اور اسپیشلی نمبرز. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ دنیا کے پہلے تاجر شمار کیے جاتے ہیں، کہ یہاں سب سے پہلے تجارت شروع ہوئی تھی، چونکہ یہ علاقہ سویلائزیشن کے اعتبار سے قدیم ترین علاقوں میں سے ایک علاقہ ہے. بہرحال اس ملک کی بہت پرانی تاریخ ہے. اس ملک کا تجارت کے اندر کردار بہت واضح ہے. اسی اعتبار سے کہتے ہیں کہ اس ملک کے جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کو سیاست کرنا آتی ہے، ان کو تجارت کرنا آتی ہے. اچھا، اس میں ایک منفی تصویر بھی بنتی ہے. منفی تصویر یہ بنتی ہے کہ یہ لوگ بارگین کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اصولوں کے اسپیشلسٹ نہیں ہوتے. ان کی زندگی میں اصول زیادہ نہیں ہوتے، بارگین زیادہ ہے. تو جو اپنے مفاد کے لیے ہوتا ہے اس کو انجام دیتے ہیں، اور بعد میں یہ چاہیں کہ اصولوں کے اوپر باقی رہیں. اس اعتبار سے ان کی زندگی میں ایسا نہیں ہے. قدیم زمانے سے اگر ہم ریفرنس لیں تو اس طرح سے ہے. اگر اسلام کی تاریخ سے ریفرنس لیں تو اس کی ریفرنس میں کافی مشکلات بنتی ہیں. مثلا اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے بنی امیہ یہاں پر آ گئے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان ایک معرکہ ہوا تھا جس میں بنی امیہ کے اجداد اللہ کے رسول کے اجداد کے مقابلے میں شکست کھا گئے تھے، اور اس میں طے ہوا تھا کہ جو شکست کھائے گا وہ مکہ چھوڑ کے چلا جائے گا اور اس کو کہیں اور جا کے رہنا پڑے گا. تو یہ لوگ نکل کر، چونکہ ان کے تجارت کے قافلے
مکہ والوں کے جاتے تھے شام، تو یہ شام آ گئے تھے، اور اس وجہ سے بنی امیہ کا وہاں پر کافی بڑا مرکز بنا ہوا تھا۔ تو آپ تصور فرمائیں کہ جب بیوی نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں تو صرف ایک یزید نہیں تھا جس کے خلاف لوگوں کو تیار کر لیا، بلکہ دسیوں سال سے موجود بنی امیہ کے مرکز پر جا کر ان کو چند دنوں میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ تھا اس اعتبار سے۔ لیکن بہرحال شام ان کا مرکز رہا ہے، اور کافی عرصے تک بنی امیہ اور اس ٹائپ کے لوگوں کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اس کے بعد میں تاریخ مختلف چیزوں کو تبدیل کرتی رہتی ہے، مختلف حکام بدلتے رہتے ہیں، لیکن شامی کیریکٹر کوئی بہت زیادہ پازیٹیو کیریکٹر ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو موجودہ زندگی کے اندر ہوا، موجودہ تاریخ کے اندر ہوا، وہ بھی کوئی بہت زیادہ مثبت نہیں تھا۔ جب عثمانیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا ہے پہلی جنگ عظیم کے بعد، تو مختلف علاقوں کے اوپر انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا، ان میں سے ایک شام بھی تھا، اور انہوں نے شام کے اوپر اپنے انتہائی معتقد ایک بادشاہ کو بٹھایا، جس کی تاریخ میں شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ عثمانیوں کے خلاف جن لوگوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر جنگ کی تھی، ان میں سے ایک شریف حسین کا خاندان تھا۔ شریف حسین کا خاندان وہ تھا جس کو انگریزوں کے جاسوس لارنس آف عربیہ نے مدد دی تھی، تو یہ بہت چہیتا خاندان تھا انگریزوں کا۔ لیکن شریف حسین سے ایک غلطی ہو گئی پہلی جنگ عظیم کے بعد، جب اس کا قبضہ اس علاقے پر ہوا جس کو آج ہم سعودی عرب کہتے ہیں، تو اس نے غلطی یہ کی کہ اس نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، اور یہ اس کو نہیں کرنا تھا، انگریزوں کے منصوبے میں خلافت نہیں تھی۔ تو جب شریف حسین نے یہ اعلان کیا تو انہوں نے شریف حسین کو سزا دی، اور لارنس آف عربیہ کی سپورٹ ہونے کے باوجود شریف حسین کو مکے کا رولر نہیں بنایا، اور دوسرا جو جاسوس ان کا کام کر رہا تھا فیلبی نام کر کے، اس کی سپورٹ میں جو خاندان تھا آل سعود، اس کو انہوں نے لیڈر بنا دیا۔ اس میں اور بھی عناصر شامل تھے۔ شریف حسین پھر کسی حد تک مسلمانوں کو جمع کرنے کا قائل تھا، اور آل سعود جو تھے وہ کفر کے اور شرک کے فتوے لگا لگا کر مسلم امہ کو توڑنے کے قائل تھے۔ تو اس خاطر انگریزوں نے ان کا انتخاب کیا، جبکہ ان کا بڑا جاسوس شریف حسین کے ساتھ تھا۔ تو شریف حسین کو سزا دی گئی کہ بھئی تم نے خلافت کا اعلان ہم سے پوچھے بغیر کیوں کیا، اور اس کو قبرص، جس کو ہم سائپرس بھی کہتے ہیں، ترکی کے نزدیک ہے، وہاں پر جلا وطن کر دیا۔ شریف حسین کے 4 لڑکے مشہور تھے، چاروں سیاست میں تھے اور انگریزوں سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کو چھوڑ کر انگریزوں کا ساتھ دیا، اور انگریزوں نے ان کو مختلف علاقوں کا بادشاہ بنانا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک بیٹا شام کا بادشاہ بھی بنا تھا، لیکن بعد میں وہاں پہ بغاوت ہوئی اور وہ وہاں پر مارا گیا، جو اب تک میرے ذہن میں ہے کہ وہ وہیں پہ مارا گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف فوجی حکومتیں بنتی رہیں، لیکن بغاوت اس کا روٹین تھا۔ شام میں روٹین میں بغاوتیں ہوتی تھیں، اور اس میں مختلف پارٹیز تھیں جو انوالو تھیں، اور مثال کے طور پر ینگ آفیسرز کر کے ایک کوئی گروپ بنتا تھا، وہ کبھی بغاوت کر دیا، کوئی سینئر آفیسرز تھا انہوں نے بغاوت کر دی۔ اس طرح کی بغاوتیں شام میں چلی ہیں۔ اسی دوران کمیونزم کا اثر و رسوخ عرب ممالک کے اندر کافی بڑھا ہے، خاص کر اسرائیل کے کام کے بعد۔ جب اسرائیل بنا تو عربوں کو گویا امریکن سے ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گیا، کہ عربوں نے کہا کہ بھئی یہ امریکنز ہمارا ساتھ نہیں دیتے، تو ان لوگوں نے رشینز کی طرف جانا شروع کیا۔ سرد جنگ کا زمانہ تھا، کولڈ وار کا زمانہ تھا، تو لوگ یا امریکہ کی طرف جاتے تھے یا رشیا کی طرف جاتے تھے۔ عربوں کا تھوڑا رجحان رشیا کی طرف ہو گیا، تو کمیونزم عرب ممالک کے اندر بہت بڑھ گیا، اور اس زمانے میں ایک پارٹی بنی جس کو باس پارٹی کہتے ہیں۔ باس کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، کھڑے ہونا، اور مثال کے طور پر قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک ہے یوم البعث، کہ اس دن مردوں کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ تو باس پارٹی بنی۔ ہر ملک کی باس پارٹی علیحدہ تھی۔ اب آپ تصور کریں کہ مثلا عراق کی باس پارٹی کا صدر صدام حسین تھا، اسی طریقے سے سیریا میں بھی باس پارٹی بنی جس کے کمیونسٹ افکار و خیالات ہوتے تھے، اور وہ مذہب کے اوپر بہت زیادہ اصرار نہیں کرتے تھے، اور اس کو لیڈ کیا حافظ الاسد نے، اور حافظ الاسد نے سختی کے ساتھ لیڈ کیا۔ البتہ ایک بیک گراؤنڈ تو یہ تھوڑا سا کمیونسٹ ٹائپ کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک دینی مسئلہ بھی وہاں پر انوالو ہوا ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ شام کے اندر، شام میں مینورٹی گروپ ہے، کم تعداد میں گروپ ہے علویت کا، علوی گروپ کے، جس کو آپ اگر فقہی اعتبار سے کہیں تو پھر کافی مشکلات ہیں اس کے ساتھ، کہ وہ غالی سے بہت زیادہ نزدیک ہے، علوی گروپ ہے، اور حافظ الاسد کا گروپ علوی گروپ کہلاتا ہے، کم از کم نسلاً۔ اگر
فقہی اور نظریاتی طور پر علوی نہ بھی ہوں تو نسلاً یہ لوگ علوی کہلاتے ہیں۔ میں نسلاً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات ایک گروپ شروع ہوتا ہے، شروع میں اس کے کچھ آئیڈیاز ہوتے ہیں، آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، بعد میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، نام باقی رہ جاتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ حافظ الاسد کا علوی ہونا بھی تقریباً اسی سینس کے اندر ہے، ورنہ دینی اعتبار سے وہ کمیونسٹ پارٹی کا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ کمیونسٹ پارٹی ہونے کے ناطے خداوند متعال کا معتقد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بہرحال نسلاً یہ لوگ گروپ کے اعتبار سے، قوم کے اعتبار سے علوی نسل تھے، اور اس کے مقابلے میں اہل سنت کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ رہ رہی تھی، اور 12 امامی بھی شام کے اندر زندگی گزار رہے تھے، لیکن طاقت علویت کے پاس تھی، اور علوی حافظ الاسد اس کو لیڈ کر رہا تھا۔ حافظ الاسد نے بہت اسٹرانگ مین بن کے لیڈ کیا سیریا کو، بہت طاقتور آدمی، اس نے بہت ساری سازشیں دیکھی ہوئی تھیں، اس کو بہت زیادہ تجربہ تھا بغاوتوں کے ہونے کا اور بغاوتوں سے نمٹنے کا، شاید اس وجہ سے حافظ الاسد کافی کامیاب رہا، اور اس نے اپنے زمانے میں ہونے والی بہت ساری بغاوتوں کو کچلا ہے، اور اس دوران یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ اس نے بہت ظلم بھی کیا ہے۔ حافظ الاسد نے، جو بشار الاسد کا باپ تھا، اس نے کافی ظلم بھی کیا تھا۔ یقیناً اس زمانے کی جو اسلامسٹ پارٹیز تھیں اس کے مقابلے میں حافظ الاسد بہت اسٹرانگلی اپیئر ہوتا تھا، اور ان کو کچلنے کے اندر بہت اسٹرانگ کام کرتا تھا۔ تو حافظ الاسد کا ٹریک انسان ہونے کے ناطے کوئی بہت پازیٹیو ٹریک نہیں ہے، ویسے ہی ٹریک ہے جیسے معمولاً ایک ڈکٹیٹرز کا ٹریک ہوتا ہے، لیکن ایک خوبی آپ نکال کے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہرحال دشمن کا دشمن تھا، امریکنز کے مقابلے میں ایک سخت آدمی تھا، اپنی حیثیت کو سمجھتا تھا، اپنی جو پولیٹیکل کنڈیشن کو سمجھتا تھا کہ ہم اسرائیل کے مقابلے میں ہماری حیثیت بہت زیادہ ہے۔ اس نے تقریباً اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا تھا کہ اس نے اسرائیل سے گولان کی پہاڑیاں لینی ہیں۔ گولان کی پہاڑیاں وہ علاقہ تھا جس پر شام کا علاقہ تھا، اس پر اسرائیل نے 1967 کی وار میں قبضہ کیا تھا، اور اقوام متحدہ بھی معتقد ہے کہ گولان کی پہاڑیاں شام کا حق ہے، اسرائیل کا حق نہیں ہے، اسرائیل نے اس کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ حافظ الاسد اس معاملے میں بہت اسٹرانگ تھا، اور اسرائیل کے مقابلے میں اسٹرانگلی اپیئر ہوتا تھا۔ معمولاً عرب ممالک کے رہنما اتنی سختی کے ساتھ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کرتے تھے، حافظ الاسد کے اندر یہ ٹرکس تھیں۔ اچھا، اپنی ان ٹرکس کو کھیلنے کی وجہ سے ایک تو اس کا کمیونسٹ دماغ تھا، وہ کمیونزم سے نزدیک تھا، رشین سے بھی نزدیک تھا، امریکنز کا اس لیے اینٹی تھا کہ بہرحال اسرائیل کی سپورٹ میں امریکہ بہت آگے تھا، ایران سے بھی مدد لیتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایران اسرائیل کے مقابلے میں اور امریکہ کے مقابلے میں بہت زیادہ طاقتور تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں حافظ الاسد ایک ایسی پارٹی تھی جو تقریباً سب سے کچھ نہ کچھ لے رہی تھی، جب موقع ملتا تھا تو امریکہ سے بھی لیتا تھا، موقع ملتا تھا تو امریکہ سے بھی لے لیتا تھا۔ حافظ الاسد بہت اسٹرانگ تھا اس اعتبار سے، شاید یعنی اس کو میں کہتا ہوں اصول پسند نہیں تھا، لیکن مکاری میں بہت تیز تھا، اپنے مفادات کو حاصل کرنے میں، جس میں سے کچھ ہمارے ساتھ مشترک بھی ہوتے تھے۔ مثلا کس لحاظ سے مشترک ہوتے تھے؟ اسرائیل کے مقابلے میں اس کا اسٹانس مضبوط تھا، امریکہ کے مقابلے میں مضبوط تھا، لیکن بہت ساری جگہ پہ فرق بھی تھا، وہ کمیونسٹ تھا اور یہاں پہ اسلامسٹ ظاہر ہے کہ ایران تھا، لیکن بہرحال کم سے کم اس نے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایران کو یہ چینل دیا کہ وہ لبنان میں عمل کر سکے۔ یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ لبنان علیحدہ ملک کے طور پر تاریخ میں وجود نہیں رکھتا تھا، لبنان علیحدہ ملک کے طور پہ نہیں تھا، لبنان ہمیشہ شام کا حصہ تھا، لبنان تاریخ میں ہمیشہ شام کا حصہ کہلاتا تھا۔ لہذا جب عہد اسلام کے اندر، اوائل اسلام کے اندر کہتے تھے شامات، تو شامات کے اندر لبنان کا حصہ، فلسطین کا حصہ، یہ سب شامل ہوتا تھا۔ لبنانیوں کی اور شامیوں کی بالاخص حافظ الاسد کی ذہنیت میں یہ تھا کہ لبنان ہمارا علاقہ ہے، لبنان ہمارا علاقہ ہے، اور اس کو انگریزوں نے ہم سے لے کر کسی اور کو دیا ہے، ورنہ لبنان ہمارا علاقہ ہے۔ اس خاطر اس نے لبنان کے اوپر اپنا اسٹرانگ اپیئرنس رکھی ہوئی تھی۔ لبنان کے اندر شام کی فوج موجود تھی، اور لبنان کی سیاست میں شام کا عمل دخل بے تحاشا زیادہ تھا، بہت زیادہ عمل دخل تھا، باقاعدہ فوج ہوتی تھی جس کے میں بھی عرض کروں گا۔ حافظ الاسد کی موت پر البتہ اس میں ذرا سا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ حافظ الاسد نے اپنی زندگی میں اپنے اولادوں کو تربیت کرنا شروع کر دی تھی، جو اس کے بعد کہیں نہ کہیں اس کی جگہ آنے تھے، لیکن پتہ نہیں یہ حادثہ تھا یا کوئی سازش تھی کہ اس کے 2 لڑکے مختلف حادثوں میں مارے گئے۔ ایک مجھے یاد آتا ہے ہیلی کاپٹر کے حادثے میں مارا گیا تھا، اور
اب میرا ذہن تھوڑا سا اس بات کو نہیں یاد کر پا رہا کہ دوسرے کی کس طرح ڈیتھ ہوئی تھی، یا ایک ہی تھا جس کو وہ ٹرین کر رہا تھا، دوسرا اتفاقاً مرا تھا. بہرحال بشار الاسد کے ولی عہد بننے کا یا اس کے ڈپٹی بننے کا کوئی چانس نہیں تھا. بشار الاسد اس گیم میں تھا ہی نہیں. لیکن وہ جو ٹاپ رینک اس نے تیار کی تھی، اس کے مرنے کے بعد شام میں ویکیوم بن گیا. ویکیوم بنا اور اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے بشار الاسد صاحب لندن سے اٹھ کر آئے، جن کا اس وقت تک شام کی سیاست میں کوئی زیادہ تعلق نہیں رہا تھا، اور کسی بھی طور پر کسی کے ذہن میں نہیں آتا تھا کہ یہ بشار الاسد بھی کبھی شام کا حکمران بنے گا. لیکن بہرحال گویا شامی لیڈرشپ کے پاس حافظ الاسد کے بعد کوئی آپشن نہیں تھا، ان کے درمیان کوئی آپشن نہیں تھا. اگر بشار الاسد نہیں آتا تو شاید ان کے اپنے اندر اتنی لڑائیاں ہوتی کہ یہ ملک ویسے ہی تباہی کی طرف پہنچ جاتا. انہوں نے بشار الاسد کے اوپر گویا کمپرومائز کر لیا اور ملک بشار الاسد کے ہاتھ میں آ گیا. لیکن ظاہر ہے جو فرق ہوتا ہے ایک بہت زیادہ ایکسپیرینسڈ انسان میں اور کسی حد تک نا تجربہ کار انسان میں، وہ فرق جو تھا وہ واضح تھا. اس کے بعد شام نے آہستہ آہستہ عقب نشینی کرنا شروع کی ہے مختلف فرنٹس کے اوپر، اور اس میں بہت بڑا جو مسئلہ پیش آیا وہ 2 سال پہلے تقریباً لبنان کے اندر پیش آیا، جب لبنان کے شام مخالف وزیر اعظم کو کسی نے بم دھماکے میں قتل کیا. اس کا کیس بنا دیا گیا اور اس کیس کو سارا کا سارا کیس ڈال دیا گیا شام کے اوپر کہ یہ شامیوں نے کیا ہے، اور معاملہ اتنا خراب ہوا کہ شام کو لبنان سے اپنی فوج باہر نکالنا پڑ گئی. یہ کافی عرصے کے بعد گویا شام لبنان سے دستبردار ہو گیا کہ اب ہم یہاں کے اوپر اپنی طاقت نہیں رکھتے. لیکن بہرحال اثر و رسوخ ان کا ابھی بھی ہے، اور حتیٰ حزب اللہ جیسی ٹیم تیار ہو چکی ہے کہ جو شام کے کافی حد تک پرو ٹیم کے اندر، حامی ٹیم کے اندر شامل ہے. یہ تھوڑا سا شام کا بیک گراؤنڈ تھا. اب اس طرف سے آ جاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کسی حد تک ایک کمزور لیڈر حکومت کر رہا ہے جو آہستہ آہستہ عقب نشینی بھی کرتا ہے، اور شام سے بہرحال اس کو عقب نشینی کرنی پڑی لبنان سے. لیکن بہرحال اس نے اسرائیل کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط رکھا، گولان کی پہاڑیوں کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اور وہاں پر اس نے اسٹینڈ کیا. یوں سمجھ میں آتا ہے جیسے ایک موقع کے اوپر شاید امریکنز نے یہ احساس کیا ہوگا کہ یہ آدمی تمام تر کمزوریوں کے باوجود سرنڈر نہیں کرے گا. شروع میں یہ لگتا تھا کہ یہ آدمی بہت تیزی سے سرنڈر کرے گا اور یہ فوراً بارگین کی ٹیبل پر پہنچ کر کچھ لے دے کر کے معاملے کو ختم کر لے گا، اور شام کی تاریخ میں ایسا بہت ہوتا ہے. لیکن بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ اس آدمی نے لین دین تو کی ہے لیکن اتنی نہیں کی کہ جو امریکہ کے من پسند واقع ہو جائے. تو 2 ممالک کے بعد بلکہ 3 ممالک کے بعد امریکہ نے اس کی ٹھانی کہ اب شام کے اوپر کام کرنا ضروری ہے. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ امریکہ کی سیاست کے حوالے سے عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد. اب تقریباً سب کے سامنے واضح ہے کہ جو کچھ امریکہ میں 2001 میں ہوا تھا اس کا اصل مقصد، جس کو 9/11 کا واقعہ کہتے ہیں، اس کا اصل مقصد یہ رہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو مسلمانوں کے خلاف تیار کریں. جیسا کہ اس موقع پہ جارج بش نے کہا بھی تھا کہ ہم نے ایک مقدس جنگ کروسیڈ مسلمانوں کے خلاف شروع کر دی ہے، اور اس نے اس کو طریقے سے بعد میں معذرت کر لی اور کہا کہ نہیں یہ غلطی سے کہا گیا تھا. بہرحال انہوں نے اس موقع پر ایک کام کو شروع کیا جس کا لمبی مدت کا ہدف یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جتنی بھی مزاحمتی تحریکیں ہیں جو ریزسٹنس دکھا سکتی ہیں امریکی استکبار کے مقابلے میں، ان کو کسی طریقے سے ختم کر دیا جائے. تو انہوں نے گویا لوگوں کے ذہن کو تیار کرنے کے لیے ایک نیٹ پریکٹس کے طور پہ انہوں نے پہلے طالبان کے اوپر حملہ کیا، جس کا کوئی چاہنے والا بھی نہیں تھا، جس کا کوئی ماننے والا بھی نہیں تھا. وہ خود اپنے ملک کے اندر بدنام تھے دہشت گردی کے لیے، سختی کے لیے. اس کو انہوں نے حملہ کیا اور فتح کا جشن منایا کہ بھئی ہم نے پہلی کامیابی حاصل کر لی ہے. اس کے بعد دوسرا ٹارگٹ انہوں نے عراق کو کیا، اور عراق میں بہت تیزی سے اعلان کیا کہ ہم نے صدام کو ہٹا لیا اور ہم نے فتح ہو گئی اور معاملہ ختم ہو گیا. لیکن دنیا جانتی ہے کہ نہ عراق میں معاملہ ختم ہوا اور نہ افغانستان کے اندر معاملہ ختم ہوا. آج تک امریکی فوج افغانستان میں بیٹھی ہے اور آج تک امریکی فوج عراق کے اندر بیٹھی ہے، اور افغانستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2014 میں ہم واپس چلے جائیں گے، لیکن نہیں معلوم اس واپس جانے کا مطلب کیا ہوگا. اگر واپس جانے کا مطلب وہ ہو جو عراق میں ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمبیسی کے اندر 25,000 لوگ کام کر رہے ہوں گے، جیسے پاکستان میں امریکی ایمبیسی میں 6,000 لوگ کام کر رہے ہیں.
اب آپ تصور فرمائیے کہ کسی ایمبیسی میں کمپیوٹرز کے دور میں کتنا آفس ورک ہوگا کہ جس کے لیے 6000 لوگ کام کر رہے ہوں گے. اور امریکہ میں بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو ان کے تمام تر ایمبیسی کے کاموں کے 10 گنا کام کر رہے ہوں گے اور اس میں 25-30 سے زیادہ امپلائیز نہیں ہوں گے. تو یہ 6000 لوگ کون لوگ ہیں جو پاکستانی ایمبیسی میں کام کر رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ لوگ پین اور کمپیوٹرز کے اوپر صرف جو ہے وہ ٹھپے نہیں لگا رہے کہ ویزا کس کو دیا جائے گا کس کو نہیں دیا جائے گا، یہ کچھ اور بھی کر رہے ہوں گے. تو اگر وہ افغانستان سے گئے بھی 2014 میں تو ممکن ہے پھر یہ داستان شروع ہو جائے گی کہ وہاں پہ ایک ایمبیسی بنائی جائے گی جس کے اندر 30-40 ہزار لوگ کام کر رہے ہوں گے اور وہ بیچارے مظلوم سارے کے سارے امپلائیز ہوں گے سفارت خانے کے. تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال افغانستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. افغانستان کے بعد عراق میں انہوں نے کہا ہم نے فتح حاصل کر لی، اس کا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا ہے. جو کچھ حاصل کرنا چاہتے تھے وہ بھی حاصل نہیں کر سکے ہیں. اس کے بعد تیسرا ملک جس کے اوپر انہوں نے ڈائریکٹ حملہ نہیں کیا چونکہ ان کی اپنی عوام ان سے انتہائی ناراض ہو چکی تھی، جنگوں سے تھک چکے تھے، وہ تیسرا ملک لیبیا تھا جہاں انہوں نے انڈائریکٹ حملہ کیا. اور اس اسکیم کو لگتا ہے کہ تھوڑا زیادہ اپریشیٹ کیا کہ بھئی یہ کہ ہماری فوج دوسرے علاقے میں جائے یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے. اس ایک تو ہے کہ ہماری فوج کے اندر طاقت بھی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ امریکی فوج میں خود امریکنز بہت کم ہیں. اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی آپ کسی ایسے ملک میں ہو جہاں امریکی فوج اتری ہو اور آپ کو امریکی فوجیوں کو براہ راست دیکھنے کا موقع ملے، یا کسی ایسے ملک کے کسی دوست کو جانتے ہوں جس نے ایسے کبھی اترتے ہوئے دیکھے ہوں، ایئرپورٹ سے گزرتے ہوئے دیکھے ہوں، تو ان سے پوچھے گا کہ امریکنز کتنے تھے ان میں. تو بہت کم امریکی فوج میں امریکنز ہیں، اور وہ دوسرے ادھر ادھر کے ممالک کے لوگ جو بیچارے ویزا اور گرین کارڈ کی خاطر آ جاتے ہیں وہ فوج کے اندر کافی بڑی تعداد میں شامل ہیں. اور جو امریکنز ہیں بھی ظاہر ہے ان کے اندر وہ موٹیویشن نہیں ہے جو جنگ لڑنے کے لیے انتہائی ضروری ہے. امریکہ کو پتہ ہے ان کی فوج لڑنے کے قابل نہیں ہے، وہ عراق کے اندر اس کو بہت اچھی طریقے سے دیکھ چکے ہیں. تو انہوں نے پیٹرن چینج کیا، اور پیٹرن چینج کرنے کے بعد یہ سوچا کہ اب ہم ڈائریکٹ نہیں جائیں گے، ہماری نمائندگی میں کوئی گروپ لڑے گا اور وہ گروپ ہمارے مفادات کا دفاع کرے گا. ہم دور دور سے جہازوں سے اس کی مدد کریں گے، ہم زمین کے اوپر اترنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو انہوں نے عراق کے بعد سے یہ سبق لیا. البتہ پہلی جگہ جہاں ٹرائل کیا وہ بہت خراب گیا، اور وہ خود لبنان تھا. تقریباً 2.5 سال پہلے انہوں نے لبنان میں ایک ٹرائل لیا، اور وہ ٹرائل یہ تھا کہ جو وزیر اعظم تھا اس زمانے کا، اس کے ذریعے سیکیورٹی فرمز بنائیں جن کا کام یہ تھا کہ وہ حزب اللہ کے خلاف جاسوسی کو تیار کریں گے، حزب اللہ کے جتنے بھی روابط ہیں، کمیونیکیشنز ہیں، اس کو ڈسکنیکٹ کر دیں گے، اور اس موقع پر جب حزب اللہ کمزوری کے عالم میں پڑے گی تب امریکہ کی حامی فوج داخل ہوگی اور حزب اللہ کو تہس نہس کرے گی. بدقسمتی سے یہ کام نہیں ہو سکا. اس سے پہلے کہ وہ کمیونیکیشن لائنز کو توڑتے حزب اللہ نے ایک خاص موقع کے اوپر حملہ کیا اور 24 آورز کے اندر جتنا کچھ انہوں نے 2 سال میں تیار کیا تھا اس سب کو ختم کر دیا. اور امریکیوں کی اس کے بعد ہمت نہیں ہوئی کہ وہ یا اسرائیلی اندر اترنے کی کوشش کرتے. لیکن پھر بھی انہوں نے ٹرائی کی اور لیبیا کو نشانہ بنایا. لیبیا میں ان کی کوشش ایک لحاظ سے کامیاب گئی، لیکن صرف ایک مصیبت بن گئی، لیبیا کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. اب مصیبت یہ آئی ہے کہ لیبیا کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے. یوں سمجھ لیجئے یہ جو 3 تھیں یہ گریجولی نیٹ پریکٹس سے بڑھتے ہوئے میچ کے نزدیک تھے. اب اصلی جگہ ہے یعنی سیریا، اب اصلی گیم شروع ہوا ہے. یوں سمجھ لیں 9/11 کے بعد سے لے کر اب تک میدان بنا ہے، میدان اب شروع ہونا چاہیے. اچھا، بہت مشہور، میں کئی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، دسیوں دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ 3 اسٹیج میں انجام پانا چاہیے. نمبر 1 سیریا نیوٹرلائز ہو جائے، سیریا کی طاقت ختم ہو جائے. نمبر 2 حزب اللہ نیوٹرلائز ہو جائے، حزب اللہ کی طاقت ختم ہو جائے. نمبر 3 ایران کے حامی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں یا وہ ختم ہو جائیں یا اپنے مسائل میں مشغول ہو جائیں. یہ 3 مقدمات جب طے ہو گئے، اور ایران کے حامیوں میں ایک عراق بھی ہے، عراق کی عوام، پاکستان کی عوام، ایسی عوام، یہ 3 اسٹیج جس دن پورے ہوتے ہیں اس دن صحیح ٹائم ہوگا ایران پہ حملہ کرنے کا، اس دن صحیح ٹائم ہوگا. تو ابھی کیا ہوگا؟ پہلے اسٹیج میں ان کو بشار الاسد کو ختم کرنا پڑے گا یا خریدنا پڑے گا، جس کو میں ایک اوور آل ٹرم کہتا ہوں نیوٹرلائز کرنا، یعنی اس سے کہنا کہ بھائی تمہاری طاقت ختم ہو گئی، تم ایران کے معاملے میں اب مزید نہیں بولو گے. دوسرا اسٹیج میں لبنان کو نیوٹرلائز کرنا، حزب اللہ کی طاقت ختم کرنا.
اور ظاہر وہاں خریدنے کا امکان کافی کم ہے، تو وہاں خریدنے کا کوئی سوال نہیں ہے، وہاں صرف ایک ہی سوال ہے کہ اس کو ختم ہونا چاہیے، اور جس کی اسرائیل نے کوشش بھی کی 33 روزہ جنگ کے دوران، جس میں ان کو ظاہر ہے کہ بہت بری طریقے سے ناکامی ہوئی۔ تو اب جو اگلی جنگ ہونی چاہیے وہ صرف اسرائیل نہیں لڑے گا وہاں پہ، وہ امریکہ خود لڑے گا، اور وہاں پر کوئی ایسی فوج بھی نہیں ہے جو لیبیا کی طرح امریکہ کے نام پہ لڑ سکے۔ تو بظاہر نہیں لگتا کہ اب امریکہ کے لیے وہاں پر اس کے سوا کوئی راستہ ہو کہ وہ خود کودے۔ اگر اس کو خود کودنا ہے تو سب سے پہلے اس کو حزب اللہ کی رسد بند کرنی پڑے گی، سپلائی کی لائن بند کرنی پڑے گی، اور حزب اللہ کی سپلائی کی لائن شام سے گزر رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے خواہ نہ خواہ ایران پہ حملے سے پہلے لبنان اور حماس کا خاتمہ ضروری ہے، اور حماس اور لبنان کے خاتمے کے لیے شام کا خاتمہ ضروری ہے۔ یہ جنگ کا پہلا پیس ہے۔ اب تک جو 3 جنگیں ہوئی تھیں وہ گویا مفادات کی تھیں لیکن اصل نہیں تھی، اصل اب ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شام سرنڈر ہوا تو یہ بہت بڑی جنگ کا ایک آغاز ہوگا، یہ ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ ایران اور حزب اللہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ شام سرنڈر نہ ہو۔ شام کے پاس بہت سارے پوائنٹ ایسے ہیں جس پہ ہم اس کی تعریف نہیں کر سکیں گے، لیکن بہت سارے پوائنٹ ایسے ہیں جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شام کا معاملہ صدام حسین کا معاملہ نہیں ہے، شام کا معاملہ کرنل قذافی کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ بہت ڈفرینٹ ہے ان 2 ملکوں کے مقابلے میں۔ اس خاطر اتنا کچھ ہونے کے باوجود ابھی تک مغربی دنیا، استعماری دنیا کام نہیں کر سکی ہے۔ اگر کسی اور ملک کے اندر وہ کچھ ہوتا جو شام کے اندر ہوا ہے، یہ لوگ اب تک کام ختم کر چکے ہوتے۔ ابھی اس وقت یہ کس اسٹیج میں ہے؟ یہ میڈیا کے اسٹیج میں ہے اس وقت پبلک کے دماغ کو کنونس کرنے کے اسٹیج میں ہے۔ اچھا، کنونس کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ 2 طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے کوفی عنان کو وہاں بھیجا ہوا ہے، اور یہ ثابت کریں گے کسی موقع پر کہ کوفی عنان کہے گا کہ یہاں پر امن کا کوئی امکان نہیں ہے، جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ ایک چینل ہے۔ دوسرا چینل ہے انسانوں کی جان اس بری طریقے سے بہائی جائے کہ دنیا خود چیخ کر کہے کہ اب حملہ کیوں نہیں کرتے، حملہ کرو اس کے اوپر، صحیح ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ آخری 2 ہفتے کے اندر جو قتل عام ہوئے وہ اب آپ کے سامنے ہے کہ ایک قتل عام کے اندر 100 سے اوپر لوگ مارے گئے، جس میں بڑی تعداد میں عورتیں اور بچے تھے، اور ظاہر عورتوں اور بچوں کا قتل بھی اسی حساب سے ہو رہا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اوپر اس کی بروٹیلٹی، اس کا ظلم جو ہے وہ بہت تیزی سے اثر انداز ہوتا ہے، اور اس کی پکچرز بھی بہت تیزی سے دنیا کے اندر سرکولیٹ کی جا رہی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کا سب رکھا جا رہا ہے شام کی حکومت کے اوپر کہ شام کی حکومت یہ کام کروا رہی ہے۔ تو وہ 2 فیز میں کام کر رہے ہیں۔ ایک فیز میڈیا کا فیز ہے، انسانی جان کے تلف ہونے کو کثرت سے دکھانا، اور دوسری طرف سے ڈپلومیسی کے فیلئر کا فیز ہے کہ وہ جس میں دکھائیں کہ کوفی عنان جیسے تجربہ کار اور معروف شخص کی ڈپلومیسی وہاں پر ناکام ہو چکی ہے، اور دنیا کو میسج ملے گا کہ دیکھو اب اگر جنگ نہیں کی تو پھر معاملات بہت خراب ہو جائیں گے اور انسانی خون بہت بہے گا۔ اچھا، اس میں ریزسٹنس کون کر رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک تو مغربی دنیا کے عوام کے اندر جنگ بہت نفرت زدہ چیز ہے، وہ اپنے آپ کو مصیبتوں میں دیکھ رہے ہیں۔ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں یورپ اور امریکہ کی عوام اس وقت کس مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ مادی طور پر وہ لوگ ختم ہو گئے ہیں، اقتصادی طور پر ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے، اور ان کی حکومتیں جنگوں سے پیچھے نہیں آ رہی جن کے خرچے ہزاروں ارب ڈالر کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ یعنی سمجھ لیجئے کہ صرف عراق کی جنگ کا خرچہ تقریباً 1.4 ٹریلین ڈالر سے اوپر رہ چکا ہے۔ تو امریکی اور یورپی عوام کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ان کا پیسہ کس بری طریقے سے جنگوں میں ضائع ہو رہا ہے جس کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف سے وہ اس میڈیا کی زد میں ہے کہ یہ دیکھو خون بہہ رہا ہے وہاں پر، اب اس کا کیا ہوگا؟ اب وہاں کی عوام کسی موقع پہ تھک کر کہے گی کہ جنگ کرو، اس موقع پر یہ حکمران اس بہانے جنگ کریں گے۔ انٹرنیشنل لیول پر رشیا اس کو اپوز کر رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو شام کا ملک ہے یہ کافی عرصے سے ذہنی طور پر کمیونسٹ ہے اور یہ پرو رشین کنٹری ہے۔ رشیا اس کو اپنا ڈومین سمجھتا ہے، رشیا سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں پر امریکنز کو بہت زیادہ آگے نہیں آنا چاہیے۔ رشیا جب مضبوط تھا تب امریکہ نہیں کر سکا، اب رشیا آہستہ آہستہ طاقتور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب امریکہ کے سامنے بہت بڑی ریزسٹنس ہے، لہذا آپ مسلسل خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے رشین صدر پوٹن مختلف ملکوں کے دورے کر رہا ہے اور مختلف لوگ اس سے مل رہے ہیں، اور یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ ڈپلومیسی کے چینل میں رشینز بارگین کر رہے ہیں۔
یہ رشینز بارگین کر رہے ہیں کہ اگر تم کو سیریا پہ آنا ہے یہ سب کچھ دینا پڑے گا، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، اور بظاہر وہ اپوز کر رہے ہیں کہ نہیں ہم سیریا پر امریکن پریزنس کو نہیں چاہتے۔ یہ گیم کچھ عرصے اور چل سکتا ہے، لیکن ایک بات سمجھ میں آتی ہے، بشار الاسد میں شاید عوامی طاقت اتنی نہیں ہوگی کہ وہ اس گیم کو بہت عرصے تک برداشت کر سکے گا۔ وہ سیاست کا ایک اعتبار سے اچھا وارث ہے کہ وہ اپنے باپ سے جانشینی میں بہت بڑے بڑے سیاسی حربے لے کر آیا ہے، لیکن میں نے بتایا کہ اس کی ٹریننگ اس ٹائپ کی ٹریننگ نہیں رہی تھی۔ اب یہ آیا اس گیم کو کھیل سکے گا جس کے اندر کچھ انٹرنیشنل پلیئرز اس کے ساتھ ہیں، مثلا ایران اس کے ساتھ ہے، رشیا اس کا ساتھ دے رہا ہے، ابھی کب تک ساتھ دے گا رشیا اس کا معلوم نہیں ہے۔ چائنیز چھپے بندوں ساتھ دے رہے ہیں، چونکہ چائنیز بھی امریکہ کے بہت زیادہ اثر رسوخ کو اس علاقے کے اندر نہیں چاہتے ہیں، بس ایرانی بشار الاسد کا ساتھ دے رہے ہیں اس حد میں کہ اس کو نہیں جانا چاہیے، چونکہ اگر جائے گا تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے۔ لبنانی یقیناً حزب اللہ بشار الاسد کا ساتھ دیتی ہے کہ اگر یہ جائے گا تو معاملات بہت خراب ہو جائیں گے، اور رشینز اور چائنیز میں نے عرض کیا اس کے علاوہ کوئی یہاں پر باقی نہیں ہے، اور رشینز اور چائنیز کا میں نے عرض کیا یہ کسی بھی موقع کے اوپر سلپ ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے اوپینین پوچھے کہ بشار الاسد بچے گا یا جائے گا، تو ظاہر یہ ایک ایسا کوشچن ہے جو بالکل کوائن بیچ میں کھڑا ہوا ہے، کہاں پہ جائے گا نہیں معلوم۔ زیادہ چانس یہ ہے کہ جائے گا، زیادہ چانسز ابھی تک جو نظر آ رہے ہیں وہ یہ کہ بشار الاسد نہیں بچے گا۔ اگر بشار الاسد نہیں بچے گا لبنان پہ جنگ ہوگی، بہت سخت جنگ ہوگی، خود شام کے اندر بھی جنگ ہوگی، شام کے اندر بہت سخت جنگ ہوگی۔ یعنی میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر بشار الاسد گیا تو خون بے تحاشا بہنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ میں جتنا بھی زیادہ اپنے دماغ کو استعمال کروں، عرب دنیا کو اس وقت کی کنڈیشن میں دیکھوں اور سوچوں اگلے 3 سال میں کیا ہوگا، اگلے 4 سال میں، 5 سال تک میں حتیٰ کیا ہوگا، تو کم از کم نیئر فیوچر میں، مستقبل قریب میں سوائے خون بہنے کی کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں یہ نظر آتا ہے، راستہ نہیں کہوں گا، مستقبل کہوں گا، کوئی مستقبل نظر نہیں آتا۔ راستے تو خیر پرامن راستے بھی ہیں یہاں پر، لیکن اس وقت کے جو حالات بتا رہے ہیں وہ یہ کہ مستقبل اچھا نہیں ہے، مستقبل میں یہاں بہت خون بہنا ہے، اور اسپیشلی شام کے اندر لیبیا پرامن نہیں ہو سکے گا، جو میرا ابھی تک اندازہ ہے لیبیا پرامن نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مصر کے اندر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر بہت لمبا چوڑا کوئی بلڈ شیڈ ہونا چاہیے، وہاں چیزیں سیٹل نہیں ہو پا رہی ہیں، اور جو پرانا نظام ہے وہ جانے کو قبول نہیں کر رہا ہے، نئے لوگ پرانے نظام کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں، طاقت وہاں پر کسی کے بھی ہاتھ میں اس وقت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کسی بھی موقع کے اوپر بسٹ ہوگا، اور جو ویکیوم ہے یہ خون بہاتا ہے، طاقت کا ویکیوم خون بہاتا ہے۔ اگر سیریا میں بشار الاسد گیا تو طاقت کا ویکیوم بنے گا، پاور ویکیوم جو ہے وہ معمولاً امن نہیں لے کے آتا، معمولاً دہشت گردی اور خون لے کے آتا ہے۔ تو بظاہر مجھے یوں لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ اس دوران میں 2 اور سینٹرز بنے ہوئے ہیں جو بڑا ہی منفی کردار انجام دے رہے ہیں۔ ایک سینٹر بنا ہوا ہے، ایک سمجھ لیجئے کہ ایک آئی بال گھومتی ہوئی بادلوں کی اور طوفان کی، وہ سعودی عرب اور قطر ہے، کہ یہ رجعت پسند اور کنزرویٹو مسلمز کو لے کر شام کے خلاف محاذرائی کر رہے ہیں، اور یہ اپنے اپنے نمائندے بھیج رہے ہیں، اپنے اپنے گروپس وہاں پہ بھیج رہے ہیں، جس کو آپ سو کالڈ القاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرے ناموں کے اوپر بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ شام کی فضا سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سے ٹرکش بلاک ہے کہ جو سیکولر مسلمز کا بلاک ہے، اور وہ بھی بدقسمتی سے اس جس کو کہتے ہیں کہ گندے پانی سے مچھلی پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے کچھ مفادات ان کو نصیب ہو جائیں، اور اسی وجہ سے اب ایران اور ترکی کے تعلقات خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، کہ ایران اس کے اوپر اپوز کرتا ہے ٹرکی کے سامنے کہ تم شام کے مفادات سے، شام کے اندر اپنے مفادات کے لیے شام کے حالات کو خراب مت کرو، اور ٹرکی بار بار اس کام کو انجام دے رہا ہے۔ تو حالت بہت اچھی نظر نہیں آتی، حالت یہاں پر کافی پیچیدہ نظر آتی ہے، اور مستقبل قریب میں اگر ہم مثال کے طور پر جون 2012 میں ہیں، پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ کیا بشار الاسد یہ سال گزار لے گا؟ کچھ امریکن اسٹریٹجسٹ کا کہنا ہے کہ وہ گزارنے نہیں دیں گے، کچھ امریکن اسٹریٹجسٹ کسی حد تک اناؤنس کر چکے ہیں کہ سال کے اینڈ سے پہلے بشار الاسد کو جانا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ اگلے چند مہینوں کے اندر بہت دم لگائیں گے، بہت طاقت لگائیں گے، اور جس حساب سے وائلنس بڑھ رہا ہے وہاں پر، انسانی خون بہنا بڑھ رہا ہے، اس حساب سے لگتا ہے کہ ان کا فائنل اسٹرائک بشار الاسد کے خلاف نزدیک آتا جا رہا ہے۔ اب یہ کس طرح سے کریں گے؟ وہاں کوئی بڑی پارٹی ان کے پاس نہیں ہے، اور ان کی فوج وہاں پہ اتر نہیں پائے گی، تو یہ کس کو انوالو کریں گے؟ آئے ٹرکی کو انوالو کریں گے،
یا مثال کے طور پر سعودیوں کو انوالو کریں گے، یہ بات کا مسئلہ ہے کہ کس کو انوالو کریں گے، لیکن بہرحال اگلے 6 مہینے بہت سخت ہونے چاہیے بشار الاسد کے لیے، کیسے گزارے گا۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ارادہ نہیں ہے کہ ہم پورا گھنٹہ لیں، ارادہ یہ ہے کہ اس ایک مسئلے کے اوپر تفصیل سے بات کر لیں، چونکہ کافی وقت اس میں گزرتا چلا جا رہا تھا اور اب لگتا ہے کہ یہ فیصلہ کن جگہ پہ تھا۔ 2 مسائل بس اور پوائنٹ آؤٹ کر لیں اور اس کے بعد آپ کے سوالات۔ دوسرا مسئلہ تھا ایران کا مسئلہ، اور وہاں پر چھوٹی سی جو بات اس وقت کہنے کی ہے وہ یہ کہ آپ لہجوں کا استعمال دیکھیں، لہجے کیسے استعمال کیے جاتے ہیں سیاست کے اندر۔ مثلا مغربی دنیا جو کچھ ایران کے خلاف کرتی ہے اس کے لیے کیا دلیل دیتی ہے؟ جب اپنی پبلک کے سامنے آتے ہیں تو کیا دلیل دیتے ہیں؟ اپنے اسٹریٹجسٹ کے سامنے جاتے ہیں تو کیا دلیل دیتے ہیں؟ اور اصل میں کیا مشکل ہے ان کی؟ اب دیکھیے، جب یہ اپنی پبلک کے سامنے جاتے ہیں، یعنی امریکن یورپین لیڈرز جو ایران کے خلاف محاذرائی کر رہے ہیں، جب یہ اپنی پبلک کے سامنے جاتے ہیں تو دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل یہ دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ ایک مثال کے طور پر یوں کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے اوپر مبنی گورنمنٹ ہے، یہ ڈیموکریسی کے خلاف ہیں اور ہم ڈیموکریسی کے حامی ہیں، ان کا اترنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ وہ دلیل تھی جو پرانے زمانوں میں دیتے تھے۔ آج کل ڈیموکریسی کی بات ذرا سی کم کر لی ہے، چونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہوا کہ بھائی آپ تو سعودیوں کا بھی ساتھ دیتے ہیں، آپ تو قطر کا بھی ساتھ دیتے ہیں، آپ بحرین کا بھی ساتھ دیتے ہیں، وہاں کون سی ڈیموکریسی ہے جو اب آپ ایران کے اوپر کہہ رہے ہیں؟ تو یہ بات تھوڑی سی دب گئی۔ اچھا، پھر انہوں نے بیچ میں یہ شروع کیا، کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہیومن رائٹ کے چیمپئن ہیں اور ایران میں ہیومن رائٹ کی بہت پامالی ہو رہی ہے، انسانی حقوق کی پامالی بہت زیادہ ہوتی ہے، لہذا ہم ایرانیوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو اب مسئلہ تھا کہ یہ دلیل بھی بہت زیادہ نہیں چل پا رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ کہ لوگ سوال کرتے تھے کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جن ملکوں پہ آپ نے قبضہ کر لیا ہے کیا وہاں انسانی حقوق محفوظ ہو گئے ہیں کیا؟ مثلا افغانستان پہ آپ نے جنگ کر لی، 10 سال سے آپ وہاں بیٹھے ہیں، انسانی حقوق فراہم ہو گئے ہیں کیا؟ عراق میں فراہم ہو گئے ہیں کیا؟ لبنان، بحرین کی صورتحال کیسی ہے؟ تو وہ انسانی حقوق کا خود امریکہ کے اپنے اندر انسانی حقوق کی بات کرنے والا جو سب سے بڑا چیمپئن ملک ہے، سب سے زیادہ اسلحہ بیچنے والا ہے، سب سے زیادہ اس کے جیل بھرے ہوئے ہیں، پروپورشنلی دنیا کے کسی ملک میں اتنی آبادی جیل میں نہیں رہتی ہے جتنی امریکہ کے اندر رہتی ہے، تو کون سے انسانی حقوق کی باتیں؟ تو آہستہ آہستہ وہ بھی دبنا شروع ہو گیا، پھر اس کے اوپر بہت ساری باتیں اور بھی کھڑی ہوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور مسئلہ شروع کیا، اس کا شبیہ ایک اور مسئلہ ہار چکے تھے لیکن پھر بھی اس گھسی ہوئی گوٹی کو دوبارہ استعمال کیا۔ وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا بھائی ان کے پاس ایسے اسلحے ہیں جس سے یہ پوری دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں، اس لیے ان کا تباہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا، ظاہر ہے یہ گھسی ہوئی دلیل عراق کے خلاف بھی چلائی گئی تھی کہ عراق کے پاس ایسے اسلحے ہیں جو 20 منٹ میں پوری دنیا کو ختم کر سکتے ہیں۔ 10 سال تک ڈھونڈتے رہے، ان اسلحوں میں سے کچھ نہیں ملا، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، ان میں سے کوئی چیز نہیں ملی۔ تو یہ دلیل بھی گھسی ہوئی ہے، تو اب اس کو ذرا سا چینج کر کے کہا ہے کہ یہ نیوکلیر اسلحہ بنا رہے ہیں۔ تو اب وہ نہیں کہہ رہے یہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے۔ بہت عجیب بات ہے، اب ان کے اصطلاحات کی تبدیلی کے اوپر غور کریں، یہ کس طرح اپنی اصطلاحات کو تبدیل کرتے ہیں، کس طرح اپنے آرگومنٹس کو تبدیل کرتے ہیں۔ پبلک جب کسی ایک دلیل کو سن کر عاجز ہو جاتے ہیں تو اس کو فوراً چینج کر لیتے ہیں۔ تو اب ایران کے خلاف یہ نہیں کہہ رہے ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، کہہ رہے ہیں ایٹمی اسلحہ۔ تو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، ایٹمی اسلحے، فرق کیا ہے؟ وہ اصطلاح پرانی ہو گئی ہے، لوگوں کے کان پک گئے سن کے، اور عراق میں وہ پٹ گئی، وہ نہیں نکلے، تو اب اس کو چینج کر کے دوبارہ ایٹمی اسلحہ شروع کیا ہے۔ اچھا صاحب، ایٹمی اسلحہ ان کے پاس ہے۔ یہاں پر ایک اور مشکل پیش آ رہی ہے، وہ یہ کہ کیا ایٹمی اسلحہ صرف ایران کے پاس ہے؟ سب سے زیادہ پروون ایٹمی اسلحہ نہ ایران کے پاس ہے، نہ پاکستان کے پاس ہے، نہ اس خطے میں کسی اور کے پاس ہے، صرف اسرائیل کے پاس ہے، جس کا قطعاً پتہ ہے کہ سینکڑوں ایٹمی اسلحے اس کے پاس ہیں۔ وہ کیوں نہیں؟ تو لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن ظاہر میڈیا کے اوپر گرفت زائونسٹ کی ہے، صہیونیوں کی ہے، تو وہ اس دلیل کو آج کل لے کے چل رہے ہیں۔ اچھا، اب اس دلیل کے پیچھے تیل کا معاملہ بھی چل رہا ہے کہ بہرحال ایران کے پاس تیل ہے اور ایران تیل کے ذریعے سے اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کا بیان زیادہ آج کل نہیں کر رہے۔ آج کل زیادہ تر بیان ایٹمی اسلحے کے اوپر کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک کوشچن ہے، آیا واقعاً ان لوگوں کو ایران کے ایٹمی اسلحے سے خطرہ ہے؟
تو رہبر معظم نے بہت خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا ان کو ایٹمی ایران سے خطرہ نہیں ہے، اسلامی ایران سے خطرہ ہے، اسلامی ایران سے خطرہ ہے، اس ایران سے خطرہ ہے جو بیدار کر رہا ہے، اس ایران سے خطرہ ہے جو مظلوموں کی مدد کر رہا ہے۔ ان کو ایٹمی اسلحے سے کیا خطرہ؟ ان سے زیادہ 25 گنا زیادہ اسلحہ ان کے اپنے پاس بھرا پڑا ہے، اسرائیل کے پاس بھرا پڑا ہے، ان کو ہمارے ایٹمی اسلحے سے کیا خطرہ؟ جو ملک کنفرم کہہ چکا ہے کہ ہم نہیں بنائیں گے، قطعاً بنانا ہمارے نزدیک حرام ہے، اور وہ اتنے ریلیجیس ہیں کہ اپنے فتوے سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اگر 50 ملک اپنی ایمبیسی بند کریں تب بھی پیچھے نہیں ہٹتے سلمان رشدی کے معاملے کے اوپر۔ ثابت کیا انہوں نے کہ فتویٰ ہمارے نزدیک اہم ہے۔ اگر ہمارا مرجع تقلید ایک فتویٰ دیتا ہے، ہمارا رہبر ایک حکم دیتا ہے، ہم اس فتوے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ تمام یورپی ممالک نے اپنی ایمبیسیز بند کر دی تھی، انہوں نے کہا ہم فتوے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے نزدیک ثابت ہے، پوری دنیا کے نزدیک ثابت ہے کہ فتوے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ رہبر معظم نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ایٹمی اسلحہ بنانا حرام ہے ہمارے نزدیک، انسانی حقوق کی پامالی ہے، انسانی جان کی پامالی ہے، انہوں نے حرام کہا اس کو۔ تو معلوم ہے کہ ایران ایٹمی اسلحہ نہیں بنائے گا، تو اتنا بلوا کیوں ہے؟ بلوا ایٹمی اسلحے پہ نہیں ہے، کہہ سکتے ہیں بلوا ایٹمی توانائی کے اوپر ہے، اور اصل میں کہیں گے کہ ایٹمی توانائی پہ نہیں ہے، اسلامی بیداری کے اوپر ہے، جو رہبر معظم نے ارشاد فرمایا۔ اصل مشکل ایٹمی اسلحہ نہیں ہے، اگر کوئی مشکل ہو تو ایٹمی توانائی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ہر ایٹمی توانائی مشکل نہیں ہے، وہ ایٹمی توانائی مشکل ہے جو بیداری کے ساتھ ہے، جو اسلام کے ساتھ ہے۔ اور یہ بہت سادہ سی صورتحال ہے، چند ہی سالوں کے اندر دنیا کے تیل اور گیس کے ذخائر ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے تیل اور گیس کے ذخائر بچا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے تیل اور گیس کے ذخائر ختم کر رہے ہیں۔ چند ہی سالوں کے اندر جب سارے تیل اور گیس کے ذخائر ختم ہو جائیں گے، دنیا کے پاس انرجی کی کوئی سورس نہیں بچے گی، تو سب دنیا امریکہ کے سامنے بھیک مانگے گی۔ جس طرح سے اس وقت ہماری مصیبت پھنسی ہوئی ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں، ہم لوگ بعض اوقات 1/3 ڈیفیسٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ اگر ہماری ڈیمانڈ 20,000 میگا واٹ ہوتی ہے تو ہم 14,000 میگا واٹ بنا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو جس طرح سے ہم مصیبت میں پھنسے ہیں، پوری دنیا مصیبت میں پھنس رہی ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ تیل اور گیس ختم ہو جائیں گے تو پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس وقت جو آسان ترین ذریعہ ہوگا انرجی کا، وہ ایٹمی اسلحہ ہو، ایٹمی توانائی ہوگی، اور یہ اس ایٹمی توانائی کو روکنا چاہ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانوں کے پاس وہ توانائی آ گئی تو اس کے بعد پھر یہ کس طرح ہمارے محتاج بنیں گے۔ آج دیکھیے کتنا آسان ہے، کسی ملک کو آپ کو ڈبونا ہے تو صرف ایک سادہ سا کام کریں جو انہوں نے پاکستان میں کام کیا۔ لمبی مدت کی منصوبہ بندی کے جتنے حکومتی ادارے ہیں وہاں نااہل لوگوں کو تعینات کروا دیں۔ مثلا ہمارے ملک کے اندر انہوں نے ایک سادہ سا کام کیا، جس ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ ڈیمز بنائے، وہاں پر نااہل لوگ بٹھا دیے، معاملہ ختم ہو گیا۔ 25 سال تک کوئی ڈیم نہیں بنا ہے۔ جس ملک کے اندر بجلی کی ڈیمانڈ انسانوں کی گاؤں سے شہروں کی طرف موومنٹ کی وجہ سے کئی گنا بڑھ رہی تھی، وہاں پر 25 سال تک کوئی ڈیم نہیں بنا۔ ڈیم نہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ مکمل ڈیپینڈنٹ ہو گئے تیل کے اوپر، مکمل ڈیپینڈنٹ ہو گئے گیس کے اوپر، اور جب تیل اور گیس کی عالمی قیمتیں شوٹ کر گئیں تو وہ ایک ایسی جگہ پہ پہنچ گیا کہ اب اگر تیل اور گیس سے بجلی بنانی ہے تو لوگوں کے پاس خریدنے کی طاقت نہیں ہے، لہذا بجلی نہیں بنے گی۔ جب بجلی نہیں بنے گی، انڈسٹری نہیں چلے گی۔ سادہ کام کہاں سے شروع ہوا تھا؟ خاص بنیادی اداروں میں نااہل لوگوں کو بٹھا کر، اور ان نااہل لوگوں کو کون بٹھاتے ہیں؟ چند منسٹرز، چند حکمران جو خود ان سے بڑے نااہل ہوتے ہیں۔ تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کسی منسٹر کو سمجھائیں کہ تم اس پوسٹ کے اوپر اپنے کسی ماننے والے کو بٹھاؤ، وہ کسی ماننے والے کو بٹھائے، اس کو کوئی چیلنج نہ کرے، وہ اس ادارے کو تباہ برباد کروا دے گا۔ 25 سال تک کوئی ڈیم نہیں بنے گا۔ پوری دنیا کے ساتھ یہی گیم کیا ہے۔ آپ جو لوڈ شیڈنگ کی کہانی سن رہے ہیں صرف آپ کے ملک کے اندر نہیں ہے۔ میں ابھی ایک موقع کے اوپر پاکستان سے باہر تھا تو تھرڈ ورلڈ کے اور کنٹریز کے لوگوں سے بھی ملنے کا موقع ملا، تو تقریباً جس کنٹری کو اٹھاتا تھا اس سے سوال ضرور پوچھتا تھا کہ بھائی بجلی کی صورتحال کیا ہے۔ پتہ چلا کہ اچھے خوش رہو، اکیلے نہیں ہو، سبھی مر رہے ہیں اس کے اندر۔ انڈیا جیسا ملک جو ترقی کے ٹھیک ٹھاک منازل طے کر رہا ہے، ذرا جا کے پوچھے گا چھوٹے شہروں کی کیا حالت ہے۔ رپورٹ یہ ہے کہ بمبئی میں لائٹ نہیں جائے گی، دہلی میں لائٹ نہیں جائے گی، باقی جگہ بہت جائے گی، 6 گھنٹے جائے گی۔ تقریباً ہر تھرڈ ورلڈ کے اندر یہی مصیبت آئی ہوئی ہے، اور اس کا پیٹرن افریقہ وغیرہ کے اندر سب کے اندر یہی ہے کہ بجلی نہیں بننے دو، بجلی نہیں بننے دو کہ باقی سب ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ان کی منصوبہ بندی یہ ہے
وہ ایٹمی توانائی کو منحصر توانائی دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ کے اندر، تاکہ پوری انسانیت اسی طرح بھیک مانگے ان کے سامنے جس طرح سے بعض ممالک اس وقت بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں۔ صرف ایک راستہ ہے، آپ اپنی توانائی کے مسئلے کو اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ پاکستان کے پاس دو راستے ہیں، یا تو ہمیشہ اسی مصیبت میں رہے اور یہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بدتر ہوتی جائے گی۔ آپ کے بجلی بنانے کے وہ تمام منصوبے جو کاغذ پر ہیں حکومت کی طرف سے، وہ سب بھی پورے ہو گئے تو اگلے 10 سال تک آپ لوڈ شیڈنگ سے باہر نہیں آئیں گے۔ میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں، حکومتی اداروں کی طرف سے بجلی بنانے کے جتنے بھی منصوبے ہیں جو کاغذ کے اوپر ہیں اس وقت، وہ سب عمل میں آ گئے، تب بھی اگلے 10 سال تک ہم لوڈ شیڈنگ سے باہر نہیں آئیں گے۔ بنیادی طور پر ہے، یہ واضح ہے۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہت سادہ طریقہ کار ہے، اس ادارے کو ڈھونڈیے جہاں بجلی کی پیداوار کے لیے منصوبہ بندی ہوتی ہے، اس کے پاس سے سارے منصوبہ بندی لے لیجئے، اگلے 10 سال تک کے لیے کیا پلاننگ ہے، کتنے ڈیم بناؤ گے، کتنی میگا واٹ بجلی جنریٹ کرو گے، اس سب کو لے لیجئے، آج کی پیداوار سے جمع کر لیجئے، اور جتنی آج کی ڈیمانڈ ہے مثلا 20,000 میگا واٹ، اس میں ہر سال کا 1% آف اضافہ سوچتے چلے جائیے کہ بھئی اتنا تو بڑھے گا۔ اس کے بعد 10 سال بعد کیلکولیٹ کیجئے گا کہ اگر ان کے سارے منصوبے بن گئے اور آپ کی یہاں پر ہر سال ضرورت بڑھتی چلی گئی تو 10 سال بعد بھی کہیں پیداوار ضرورت سے آگے گئی نہیں گئی ہے۔ اس کا مطلب ہم لوڈ شیڈنگ سے باہر نہیں آئیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ ایک اور بھی ہے، جو کاغذ پہ منصوبے ہیں وہ عمل میں کب آتے ہیں؟ یہاں پہ 40 سال سے ہمارے پاس ڈیمز کے منصوبے بنے ہوئے ہیں جن کی 4-4 5-5 دفعہ فیزیبلٹی رپورٹس بنی ہوئی ہیں، کب عمل میں آئے ہیں وہ؟ اور اس کے مختلف ہیلے بہانے، مختلف آرگومنٹس، انسان جب ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے بعض اوقات تکلیف کے مارے کوڑ کوڑ کے جلنے لگتا ہے۔ بہانے کیا ہیں؟ بہانے یہ ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ جس بری طریقے سے ہم بعض جگہوں کے اوپر احمقانہ طریقے سے پیسے ضائع کر رہے ہیں، اس کے بعد ڈیمز نہ بننے کے لیے بہانہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کبھی حساب کیجیے گا امپورٹ بلز کے اوپر، پاکستان کا جو امپورٹ بل ہے اس کے اوپر دیکھیے گا آپ، بعض اوقات یعنی مثلا میں کہہ سکتا ہوں بعض اوقات سر پیٹیں گے آپ، ہم تیل امپورٹ کرنے پر، گاڑیاں امپورٹ کرنے پر، لگژریس چیزیں امپورٹ کرنے پہ جتنا بل دیتے ہیں، اگر وہ نہ دیں تو ڈیمز بن جائیں گے۔ تیل کا مطلب مٹی کا تیل وہ نہیں ہے، پیٹرول نہیں ہے، ایڈیبل ہے۔ یہ جو کارن آئل ہے، ہم اس کے اوپر جو اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، گاڑیوں کے اوپر جو خرچ کر رہے ہیں، لگژریس گڈس کے اوپر جو خرچ کر رہے ہیں، اس کا بل اگر روک لیں تو ہم معاملے کو نپٹا سکتے ہیں۔ اور یہ کہنے ہم ڈیم اس لیے نہیں بنا رہے کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے پاس ڈیم بنانے کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ یونیورسٹی کی ایجوکیشن بہت اچھے لیول پر ہے۔ اس کا مطلب ہے ڈیم بنانے کے لوگ موجود ہیں یہاں پر، صرف منصوبہ بندی کا مسئلہ ہے، صرف ارادے کا مسئلہ ہے۔ نہ پیسے کی کمی ہے، نہ بندوں کی کمی ہے، صرف ارادے کی کمی ہے، اور پولیٹیکل ول اس کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ سیاسی گیم میں پھنسے ہوئے ہیں اور اپنی قوم کو اس معاملے میں مصیبت میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بس ایک راستہ یہ ہے کہ یہی چلاؤ، 10 سال تک بھی باہر نہیں آئیں گے، مصیبت یہی رہے گی۔ اور عجیب عجیب باتیں ہیں یہاں پر۔ بہرحال جتنا پبلک یو پی ایس اور جنریٹرز کے اوپر خرچ کر رہی ہے، اگر اس کا 1/3 محفوظ کر لیں تو ہمارے یہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے۔ ہماری پبلک اتنا خرچ کر رہی ہے اس وقت جنریٹرز اور یو پی ایس اور دوسری چیزوں کے اوپر، بلا وجہ میں ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اس سے بھی احمقانہ ایک اور بات ہے، یعنی راستے اتنے ہیں اور آدمی سوچتا ہے کاش ان کو خدا کوئی عقل دے دے۔ مثال کے طور پر چھوٹی سی ایک بات ہے، مثلا آپ کے گھر میں فرض کر لیجئے ایک جنریٹر لگا ہے۔ جب وہ جنریٹر لگا ہوتا ہے، آپ تو اور میں تو مثلا میں تو وہ نہیں ہوں کہ مثلا جو اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کے لگاؤں گا، لیکن معمولاً آفیسز کے اندر اور ان لوگوں کے پاس جن کے پاس فائنینشیل ریسورسز ہوتی ہیں، وہ جنریٹر اپنی ضرورت سے بڑھ کے لگا دیتے ہیں۔ مثلا میں ایک دفعہ سردیوں میں ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ آپ کے خیال میں میرے گھر میں کتنا بڑا جنریٹر لگا ہوگا؟ سردیوں کا وقت تھا، کوئی اے سی نہیں چل رہا تھا، کوئی اسپلٹ نہیں چل رہا تھا۔ میں نے کہا بھائی میں کیا کہہ سکتا ہوں، تمہارا گھر کافی بڑا ہے۔ وہ ایک کارخانہ کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں تقریباً 50K کا جنریٹر لگا ہوا ہے، 50K کا جنریٹر۔ اور یہ 50K کا جنریٹر اس لیے لگا ہے کہ میرے گھر کے اندر پتہ نہیں 6 اسپلٹ ہیں یا 8 اسپلٹ ہیں، اور جب وہ سب چل رہے ہوتے ہیں تو مجھے اتنا ہیوی جنریٹر چاہیے ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شاید ہی میں نے جب سے جنریٹر لگایا ہے کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ سارے اسپلٹ چلے ہوں گے. کہنے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا. اور اس وقت سردیوں کے اندر جب یہ جنریٹر چل رہا ہے تو میرا کنزمپشن اس وقت 3K سے زیادہ نہیں ہوگا، اور میرا جنریٹر اس وقت 50K کا چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ میں 47K بجلی ضائع کر رہا ہوں. اچھا، اس 47K بجلی کا کیا یوٹیلائزیشن ہو سکتا تھا؟ ایک سادہ سا یوٹیلائزیشن ہو سکتا تھا جو یورپ کے بہت سارے ملکوں نے کیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے جس کو یہ لوگ انٹیلیجنٹ میٹرز کہتے ہیں. انٹیلیجنٹ میٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک میٹر لگا ہوا ہوتا ہے، اگر آپ کو بجلی کی ضرورت ہوئی تو آپ پے کریں گے، اور اگر آپ نے خود بجلی بنائی تو جتنی آپ استعمال کریں گے آپ استعمال کریں گے، باقی آپ باہر دیں گے، اور جب آپ باہر دیں گے تو آپ کا میٹر الٹا گھومے گا. اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنٹ میٹر. تو مثلا اگر اس کے گھر میں 50K کا جنریٹر لگا ہے اور وہ 3K خود استعمال کر رہا ہے تو 47K وہ باہر دے رہا ہوگا تھیوریٹیکلی اسپیکنگ. البتہ ظاہر ہر جنریٹر اپنی فل کیپیسٹی نہیں دیتا، تو مثلا فرض کیجئے 50K کا جنریٹر 40K دے رہا ہوگا، 3K وہ استعمال کر رہا ہوگا، 37K وہ باہر دے رہا ہوگا. اور میرے جیسے گھر کو 2K سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی چلنے کے لیے، 2K میرے جیسے گھر کو. صحیح ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ اس ایک آدمی کے گھر کے جنریٹر سے میرے 17 گھر چل رہے ہوں گے. صحیح ہے؟ اس کے بعد لوڈ شیڈنگ ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور انٹیلیجنٹ میٹرز نہ ہونے کی وجہ سے اس کی 47K تھیوریٹیکل کیپیسٹی ضائع ہوتی رہے گی، اور یہ اس کے پیچھے پیٹرول جلائے گا. اس پیٹرول کو ہم نے ڈالرز دے کے امپورٹ کیا ہوگا اور اس کو سبسڈائز ریٹ کے اوپر اپنے ملک میں دے رہے ہوں گے، اور اس سے کہہ رہے ہیں تم جلائے جاؤ اسے، ہمارے ڈالر کے تیل کو تم جلاؤ، اور ہم انٹیلیجنٹ میٹر نہیں لگائیں گے کہ کہیں ملک کو کوئی فائدہ نہ مل جائے اس سے. یہ انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کس دنیا کا انصاف ہے؟ اور اس کے بعد داستان بہت زیادہ ہے. جو آپ گیزرز استعمال کر رہے ہیں ان کی ایفیشنسی 12% ہے، 88% گیس ضائع ہو رہی ہے اس کے اندر. کہاں کا انصاف ہے؟ لیکن ہو رہا ہے. پانی کتنا ضائع ہو رہا ہے. بہرحال یہ باتیں انسان کہہ کہہ کے تھک سکتا ہے، لیکن اس مسئلے نے فی الحال اس گورنمنٹ کے ہاتھوں یا ایسی گورنمنٹس کے ہاتھوں حل نہیں ہونا ہے. اس کا صرف ایک حل ہے جو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، ہمیں اپنی زندگیوں کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا. ہم نااہلوں کے ہاتھ میں اپنی زندگی دے کر کبھی بھی یہ میدان نہیں جیت پائیں گے. ہمارے پاس صرف ایک راستہ ہوگا کہ ہم اپنی زندگیوں کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں لیں، اپنے پاس کچھ ایسی اپرچونٹیز کریٹ کریں جس کے اندر ہم بڑے پیمانے کے اوپر منصوبہ بندی کر سکیں. اتنے بڑے پیمانے کے اوپر ہماری انڈیپینڈنٹ لیونگ ہمارے ہاتھ میں آ جائے. ہم اس کام کو کر سکتے ہیں. لیکن پھر میں کہوں گا جس طرح حکومت پیسے کو ضائع کرتی ہے، ہماری قوم بھی پیسے کو ضائع کرتی ہے. 10-10 کروڑ کے پروجیکٹ کر لیتے ہیں جس کے نتیجے میں 1000 گز کے اوپر ایک بلڈنگ بنتی ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ اس 10 کروڑ روپے کو لگا کر 5000 گھروں کی کمیونٹی بن سکتی تھی. وہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وہ نہیں کریں گے. 1000 گز کے اوپر 2000 گز کے اوپر 10 کروڑ روپے لگا دیں گے جس میں سب کچھ پھر خرچ ہونا ہے اور اس سے کچھ نہیں بننا ہے پھر دوبارہ. اور وہ نہیں کریں گے جو کرنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر ہمیں چلا جانا چاہیے. ہم کب تک اس مصیبت میں پڑے رہیں گے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کس طریقے سے اس بات کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ بھائی آپ ان لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کر کے زندگی نہیں گزار پائیں گے، آپ کے لوگ مر جائیں گے. صرف ایک کام ہوگا، جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ جنریٹر خرید لے گا، دھڑلے سے تیل جلائے گا اور اپنی زندگی کو منور رکھے گا، روشن رکھے گا اور ٹھنڈا رکھے گا، اور باقی سب لوگ گالیاں دیں گے. یہ ہوگا. آخر یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا اس کو کہنے کا اور کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے. بہرحال اس دن کی یاد میں جب سب صحیح ہو جائے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ہمارے عرائض اختتام پذیر ہیں، اور بلکہ اب اختتام پہ پہنچ گئے، چونکہ موضوعات تو ظاہر ہے کہ کئی مہینے کی وجہ سے کافی زیادہ ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ سوالات کی طرف جائیں. ایک خاص حد کے بعد سوالات نہ لیجیے تاکہ لوگوں کو نا امیدی نہ ہو.